رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریف، تحمید، تقدیس، تمجید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ امم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اللہ کی رحمت نازل و صحابہ کرام، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر. قربانی کے ایام چل رہے ہیں اور کل یا پرسوں انشاءاللہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا. ذوالحج کا جو ابتدائی 10 دن کا حصہ ہے یہ بہت ہی فضیلت والے ایام ہیں. جیسے ہمیں رمضان کا انتظار ہوتا ہے، اس سے ہم بڑے اچھے طریقے سے گزارنے کی پلاننگ کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں یہ عشرہ ذوالحجہ کا بھی پورا اہتمام کرنا چاہیے. یہ وہ ایام ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم بھی اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس 10 راتوں سے مراد یہ عشرہ ذوالحجہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب دن ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل ان دنوں کے بغیر کیے ہوئے عمل کو نہیں پہنچ سکتا. یعنی ان میں جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے. باقی جتنے بھی ایام ہیں ان میں کیا ہوا کام اور ان میں کیا ہوا کام فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. تو یہ فضیلت جب بتائی جاتی ہے کہ اس دن کی، ان دنوں کی یا اس مہینے کی یہ فضیلت ہے، تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تاکہ ان کے درجات بلند ہوں، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے. تو یہ وہ عشرہ ذوالحجہ آ رہا ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر ان دنوں کے علاوہ کوئی جہاد بھی کرتا ہے تو وہ بھی ان دنوں میں کیے ہوئے جہاد سے افضل نہیں ہے. یعنی ان دنوں میں ہر چیز کی فضیلت، آپ مثلا تلاوت کریں تو آپ کو ان دنوں کی حیثیت سے زیادہ ثواب ملے گا. آپ نفل پڑھیں تو ان دنوں کی حیثیت سے زیادہ ثواب ملے گا. آپ تکبیرات کہیں تو زیادہ ثواب ملے گا.
تو ان دنوں کا خصوصی اہتمام کریں، بلکہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے 9 دن بھی روزہ رکھتے تھے، اسی طرح ائمہ دین جو نیک اولیاء وہ بھی ان دنوں کا روزہ 9 دنوں کا، 10ویں دن تو عید ہوتی ہے، تو اگر 9 دنوں کا نہ ہو سکے تو کم از کم 9 ذو الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ وہ ضرور رکھیے، اس کا تہیہ کیجئے کہ وہ ہم نے رکھنا ہے۔ اس کی وجہ سے فرمان نبی کے مطابق صحیح مسلم کی روایت ہے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 2 سال کے گناہ آپ اندازہ کیجئے، ایک روزہ 2 سال کے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہمارے وہ گناہ معاف کرنے کے مختلف اس نے اسباب پھیلا دی، ایام بتا دیے، اوقات بتا دیے۔ جیسے جمعے کے دن کے متعلق فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے اگر وہ بندہ اس پہ موافق آ جائے، یعنی اس گھڑی کو وہ پا لے، تو جو اس میں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ لوگوں کا رجحان اپنے خالق کی طرف بڑھتا چلا جائے، لوگ سمجھیں کہ ہمارا خالق ہے جو ہمارے گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس نے یہ اسباب پیدا کر دیے، یہ اوقات، یہ ایام جو اس نے مختص کیے، اس سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ایسے سمجھیے یہ اللہ کی طرف سے آفر ہے، اللہ کی طرف سے جو خزانوں کا مالک اور وعدوں کا پورا ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان دنوں میں عمل کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی فضیلت والا ہے، تو ہمیں وہ فضیلت گنوانی نہیں چاہیے۔ دن تو گزرتے جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے عشرے ذو الحجہ ہم نے اپنی زندگی میں گزارے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اچھے انداز سے گزارے۔ باقی جو قربانی کے مسائل، ان میں قربانی ایک جانور کے عیب ہوتے ہیں اور ایک قربان کرنے والے کے عیب ہوتے ہیں۔ جانور قربان کرنے والے کے عیب وہ کیا ہے؟ شہرت، دکھلاوا، نمود و نمائش، عقیدے کا درست نہ ہونا، نماز نہ پڑھنا۔ جو نماز نہیں پڑھتا، ایک حدیث میں صرف عرض کرتا ہوں اس حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی مواظبت نہیں کرتا، مواظبت کا مطلب ہوتا ہے اس کی پوری نگرانی کرنا، نہ پڑھنے کے الفاظ نہیں ہیں حدیث میں، جو یہ نہیں پڑھتا، اس میں ہمیشگی اختیار نہیں کرتا، کوئی پڑھ لی، کوئی چھوڑ دی، کوئی نہ پڑھی تو نہ صحیح، تو اگر مواظبت نہیں کرتا، ہمیشگی نمازوں پہ نہیں کرتا، نگرانی نہیں کرتا، تو اس کا حشر قارون، حامان اور فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ جو نماز نہیں پڑھتا، قرآن مجید ہمیں تو واضح طور پہ بتاتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میری نماز اور میری قربانی، تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ قربانی میرا نہیں خیال کہ وہ اللہ کے لیے دے رہا ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ کے لیے دے رہا ہے تو اللہ نے تو نماز کا حکم پہلے دیا ہے۔ قربانی فرض نہیں ہے، یہ ایک ضروری امر ہے، واجب ہے، جس کے پاس استطاعت موجود ہے وہ کرے، لیکن نماز تو اس قدر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روز قیامت جس کا حساب ہوگا اس کی نمازوں کو دیکھا جائے گا، اگر نمازوں میں کوئی کمی ہوئی فرض نمازوں میں تو اس کے نوافل سے پوری کی جائے گی، نوافل سے وہ فرض نمازوں کا جو حصہ ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، وہ پوری کر لی جائے گی۔ لیکن اگر کسی کی نماز ہی نہ ٹھیک ہوئی تو باقی اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، کیونکہ یہ ایک لازمی سوال۔ تو اس وجہ سے اگر ہم قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے اندر نماز کا جذبہ ضرور پیدا کیجیے۔ اگر بچوں کو یہ شوق ہے قربانی کا تو ان کو بتائیے کہ پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے۔ اسی طرح معاشرے میں یہ سبق یاد کرا دیجئے کہ پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے، تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ قبول کرنے والی تو وہ ذات ہے، لیکن جو دلائل ہے وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں
کہ نماز پہلے ہے، نماز ضروری ہے، نماز میں اگر کمی کوتاہی ہے، اگر نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، صرف قربانی کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے وہ کیا ہے، لیکن جو دلائل ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نماز پہلے ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب قربانی کرتے ہیں تو اس پہ بسم اللہ، اللہ اکبر یا واللہ اکبر یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے، کیا مطلب کہ میں یہ قربانی اسی کے نام سے کر رہا ہوں، اور اللہم لکا و منکا کے الفاظ بھی ہیں کہ یا اللہ تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے، تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عطا کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم یہ قربانی کے وقت یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے میں قربانی خرید رہا ہوں اور ہے بھی تیرے لیے۔ اور یہی توحید ہے کہ بندہ سمجھے کہ اس جسم پر اور اس جان پر اور اس جہان پر، اس سارے جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہی متصرف ہے، اسی کا اختیار اور اقتدار ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہمارے فن نے ہمیں دیا، ہم یہ سمجھیں کہ ہماری صلاحیت نے ہمیں دیا، تو یہ بات غلط ہے، اور اس کو کوئی بھی تائید اس کی نہیں کرے گا کہ کیونکہ ایک ہی صلاحیت کے حامل لوگ، کسی کو زیادہ مل رہا ہوتا ہے، کسی کو کم مل رہا ہوتا ہے، کوئی اسی والدین کی اولاد میں سے ایک مانگ رہا ہے، دوسرا دے رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نے چلایا اور یہ اسی کی طرف سے سب کچھ ملتا ہے، اور یہی توحید ہے۔ اور ہے بھی تیرے لیے، یعنی اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، میں جو قربان کر رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں، تو یہ توحید کا درس ہے۔ اگر یہ زبان سے وہ جملے ادا کرتا ہے لیکن اس کا ذہن کسی اور طرف، وہ عقیدہ کوئی اور رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بھی دے رہا ہے اور کوئی اور بھی دے رہا ہے، اور مجھے جو انعامات ملتے ہیں یہ اس وجہ سے بھی ملتے ہیں، اس وجہ سے بھی ملتے ہیں، اس در سے بھی ملتے ہیں، اس در سے بھی ملتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو اس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا، کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا واضح طور پہ کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ شرک کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تصور نہیں تھا، لیکن یہ امت کو سمجھایا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ شرک کریں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل رائگاں چلے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا بالکل واضح ترجمہ ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اعمال بھی یقیناً رائگاں جائیں گے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے۔ زندگی بھر ان قتلتا او حرقتا، اگر قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، سولی پہ لٹکا دیا جائے، معاشرے کی تنگیاں ہوں، جو کچھ بھی کہہ دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی موقع پہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ اگر بندے کا عقیدہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ سب سے بنیاد۔ پھر نمود و نمائش کا جذبہ ہمارے ہاں، وہ جیسے اقبال نے کہا نا، بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے ابراہیمی نظر، ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں۔ ہوس جو ہے نا ہمارے انسانوں کے دل کے اندر، یہ شہرت، یہ نمود و نمائش، بہت سے لوگ جانور اس لیے قربان کرتے ہیں کہ ہم نے قربان نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ اچھا کھاتا پیتا شخص ہے اور اس نے قربانی نہیں کی، اتنی بڑی کوٹھی ہے، کار ہے یا یہ ہے اور یہ قربانی نہیں کر رہا۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے قربانی کرتے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ نقطہ نظر جب آپ خرید رہے ہیں، آپ کے ذہن اور ارادوں میں یہ بات ہو کہ میں رب کی رضا کی خاطر یہ کر رہا ہوں، یہ ہے نیکی، اس کا آتا ہے مزہ اور اس کا ملتا ہے ثواب۔ اور جو ہم ہوتے ہیں کہ جی یہ بچے اس دفعہ بڑی ضد کر رہے تھے پھر لینی ہی پڑی، یہ نیکی نہیں ہوتی۔ نیکی ہوتی ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔
تو بچے ان کو خوش کرنا یہ ایک علیحدہ نیکی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول ہے، یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق فرمائی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں۔ ہم تو اس کے آئے ہوئے فضل کو واپس بھیج دیتے ہیں، ہم تو اس کی خوشنودی جو اس نے اتاری ہو ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ تلاش کرتے تھے کہ کیسے اس کا فضل اور اس کی خوشنودی کو تلاش کیا جائے۔ تو ہمیں نیکیوں سے اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے، اور یہ بات ہمارے ذہن میں سما جانی چاہیے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے جانوروں کا اور نہ خون پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل کے وہ ارادے پہنچتے ہیں جن سے تم خریدتے ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ارادوں سے لے کے عمل تک جو دل میں خیالات اور تصورات ہوتے ہیں ان سے لے کے وہ تمام مراحل ایک ایک کا اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب ہم جانور کے عیوب تلاش کرتے ہیں تو اس وقت اپنے اندر موجود عیوب جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے، ان پہ نظر کر لیجئے۔ جب آپ جانور کو دیکھ رہے ہوں تو اس وقت اپنے عیوب بھی دیکھ لیجئے کہ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ تو غیر مکلف ہے، میں مکلف ہوں، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے احکام مجھ کو دیے ہیں، میں نے ان کو ماننا ہے، وہ تو غیر مکلف ہے، اس پہ تو کوئی تکلیف کوئی یعنی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں ڈالی۔ تو مجھے اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کے عیب میں تلاش کر رہا ہوں، اپنے اندر کتنے عیب ہیں۔ تو یہ ایک ضروری معاملہ ہے قربانی کے ایام کے حوالے سے۔ اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ کیسا ہے؟ تو اس میں اختلاف چلا رہا ہے، علماء کے مختلف فتاوی موجود ہیں۔ تو عموماً جو علماء ہیں وہ اس طرف ہیں، جو یعنی قرآن و سنت کے پابند علماء حاملین، کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ آپ نے فوت شدہ کی طرف سے قربانی کی ہو، تو اس وجہ سے وہ قربانی جو ہے فوت شدہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک رجحان یہ بھی ہے کہ جب عام صدقات دوسروں فوت شدہ لوگوں کی طرف سے ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کا ایک صدقہ ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ دو موقف پائے جاتے ہیں۔ تو جو رجحان میرا ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ عمومی صدقات کی وجہ سے، جیسے عمومی صدقات کیے جا سکتے ہیں ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ یا ویسے، تو ان کی طرف سے یہ جانور قربان کرنے کا بھی جواز کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پابندی بھی نہیں ہے، اس سے روکا بھی نہیں گیا۔ بعض ایسی روایات سے کچھ استدلال کیا گیا ہے لیکن وہ ضعیف ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی تیرے لیے ہے اور تیری طرف سے ہے، اور یہ امت کی طرف سے میں یہ کر رہا ہوں۔ تو علماء نے کہا کہ اس وقت امت میں سے کئی لوگ فوت ہو چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کا عمومی لفظ بیان کیا تو اس میں وہ فوت شدہ صحابہ بھی آگے، تو اس وجہ سے ایسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی میں مختلف شریک ہوتے ہیں، قربانی میں مختلف احباب شریک ہوتے ہیں۔ یہ 7 گائے کے اندر 7 اور اونٹ وغیرہ کے اندر 10 جو حصے ہیں، یہ زیادہ کی لمٹ ہے، اس سے کم تر ہو سکتے ہیں، یعنی گائے میں اگر 5 ہوں 4 ہوں 3 ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ زیادہ کی لمٹ بتائی گئی ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ پھر اس سے زیادہ ہوں گے تو گوشت پھر کیا ہاتھ آئے گا اور کیا وہ تقسیم ہوگا اور کیا اس سے فائدہ ہوگا، تو اس وجہ سے اس سے زیادہ کا نہیں رکھا گیا۔ تو اب مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ کسی علاقے میں عید جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے اور کسی علاقے میں عید تاخیر سے پڑھی جاتی ہے، تو اب جو شریک ہیں ایک جانور کے اندر ان کا حکم کیا ہوگا؟ مثلا کسی کے بالفرض کوئی یہاں پہ عید کی نماز پڑھتا ہے، مجھے ابھی ٹائم کا تو شاید طے نہیں ہوا، تو بہرحال 6 بجے بالفرض یہاں پہ نماز پڑھتا ہے اور وہ اسی جانور میں شریک ہے جہاں پہ 8 بجے نماز پڑھنے والا بھی موجود ہے، اس جانور کے اندر شریک ہے۔ تو قربانی کے لیے شرط یہ ہے
کہ نماز ہو چکی ہو اور اس کے بعد قربانی کی جائے، نماز ہو چکی ہو پھر قربانی کی جائے۔ تو اس کے لیے حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے تھے کہ اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے، نماز وہ پڑھے یا ہم پڑھیں، اس حدیث میں لفظ ہے صحیح بخاری میں یصلی او نصلی، کہ وہ نماز پڑھے یا ہم نماز پڑھیں، تو ان دونوں صورتوں میں جب نماز کا وقت ہو چکا ہو، نماز کہیں نہ کہیں ہو چکی ہو، اس کے بعد عمومی طور پہ قربانی کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی آپ کو وہ 8 بجے والی عید میں اگر نہیں آپ کی جانور آپ کی نماز پڑھنے سے پہلے قربان ہو جاتا ہے اور ایک جگہ پہ نماز ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ پھر قربانی کر سکتے ہیں، آپ کی طرف سے وہ قربانی قبول ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، وہ جانور پہلے ہی قربان کر دیتے ہیں، مثلا فجر پہ اٹھے تو انہوں نے کہا بڑا رش ہونا ہے اور یہ تو پہلے ہی قربان کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب عید کی نماز کہیں بھی نہیں ہوئی اس سے پہلے قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ عید کی نماز ہو جائے کسی بھی جگہ پہ تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ عید کی نماز ہوئی نہ ہو تو پہلے ہی قربانی کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ صحابی یہ بھی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، میرا ارادہ یہ تھا کہ جانور قربان کروں اور سب سے پہلے گھروں میں میرے جانور کا گوشت تقسیم ہو، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس نیک ارادے کو بھی قبول نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو ایک بکری کا گوشت ہے جو تم نے ذبح کی ہے، تو اب تمہیں اس کے حصے میں اور کرنا پڑے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس جانور قربانی کا موجود ہے تو وہ زخمی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی عیب نکل آتا ہے یعنی لینے کے بعد، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمانے والا ہے، لیکن اگر اس کے پاس اور اختیار نہیں ہے، اگر اس کے پاس وسعت موجود ہے تو پھر اسے اور لے لینا چاہیے تاکہ اللہ کے راستے میں اچھا جانور قبول کرے۔ اگر بعد میں عیب نکلا ہے، کوئی وہ زخمی ہو جاتا ہے، کوئی لگڑا پن اس میں آ جاتا ہے، کوئی ایسی عیب اس میں بعد میں نکل آئے، یعنی دیکھتے وقت نہیں تھا بعد میں آ گیا، تو پھر گنجائش ہو تو نیا جانور کرے، نہیں تو اسے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کر دیں، کیونکہ آپ نے تو صحیح ارادے سے لیا، مزید گنجائش نہیں ہے۔ ایک اس میں اہم مسئلہ یہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی اس پہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، ایسا مسئلہ حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، من کان لہ سعۃ، کہ جس کے پاس گنجائش موجود ہے، وسعت سے لفظ ہے سعۃ کا کہ وسعت موجود ہے، یعنی پیسے اتنے موجود ہیں کہ آپ اس سے جانور خرید بھی لیں اور آپ کا گزر بسر بھی چلے۔ یہ نہیں کہ جانور خرید لیں اور اس کے بعد آپ کو فاقے کاٹنے پڑیں، ایسا بھی نہیں ہے، یعنی آپ جانور بھی خرید سکیں اور آپ کا گزر بسر بھی ہوتا رہے تو آپ وہ جانور خریدیں اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص پھر ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ ایک وعید ہے، یہ ایک وعید ہے اس شخص کے لیے جو گنجائش کے باوجود جانور ذبح نہیں کرتا۔ باقی ہم نے جو اپنی ضروریات بنا رکھی ہیں، مثلا کوئی کہتا ہے جی وہ میرا فلاں بڑا ضرورت مند ہے، اس کو بڑی ضرورت ہے، وہ غریب ہے، اس کی بچی کی شادی ہونی ہے، اس کو یہ معذوری لاحق ہے، تو اس میں ایک اصول یاد رکھیے، آپ صرف اخراجات میں اس کے ذمہ دار ہیں جو آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کے والدین، آپ کے اہل و عیال، صرف آپ ان کی ضروریات پورے کرنے کے جو ہے مکلف ہیں۔ ان میں اگر ان سے وسعت ہے تو آپ قربانی کریں، باقی جو دیگر کام ہیں وہ ایک علیحدہ رکھتے ہیں حیثیت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ قربانی کو چھوڑ کے لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرائیں، نہیں، یہ عبادت اہم ہے۔ جو بیٹیوں کی شادیاں ان پہ شریعت نے ہمیں مکلف نہیں ٹھہرایا کہ تم نے اتنا خرچ کرنا ہے، یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، اتنا جہیز تیار کرنا ہے، یہ شریعت نے ہم پہ پابندیاں نہیں لگائیں، یہ معاشرتی پابندیاں ہیں۔ پھر ان معاشرتی پابندیوں کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ٹال دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدنی عہد کے پورے 9 سالوں کے اندر یہ کیا، کیونکہ 2 ہجری میں عید الاضحیٰ فرض ہوئی اور عید الفطر بھی، تو اس سے پہلے عید الاضحیٰ نہیں تھی۔ اس طرح 2 سے لے کے 10 تک یہ 9 سال بنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں قربانی کی۔
تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروفیات کے باوجود قربانی کرتے تھے، اتنی ضروریات آپ کے پاس لوگوں کے مسائل اور مشکلات بھی آتی تھی، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسے ہوا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے جو قحط زدہ علاقے سے تھے، تو آپ نے ان دنوں میں قربانی کے ایام تھے، تو آپ نے فرما دیا کہ اس سال تم نے گوشت سٹور نہیں کرنا، یعنی تقسیم کرنا ہے۔ اگلا سال جب ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خود عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول پچھلے سال آپ نے یہ فرمایا تھا کہ گوشت کو سٹور نہیں کرنا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم سٹور کر سکتے ہو، اس کو رکھ سکتے ہو، یعنی کھانا بھی اور کھلانا بھی یہ مقصود ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 3 برابر حصے بنائیں، یہ جو حدیث ہے یہ ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، تو اس وجہ سے 3 حصے بنانا ضروری نہیں ہے کہ برابر 3 حصے کی، تو اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، وہ تول کے بالکل 3 حصے برابر کرتے ہیں، اس کو علیحدہ یہ شریعت نے ہم پہ پابندی نہیں لگائی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم خود بھی کھاؤ اور ضرورت مند محتاج اور جو سوالی ہیں ان کو بھی کھلاؤ، تو رشتہ دار ہوں، ضرورت مند ہوں، یعنی کلو منہا سے مراد یہ ہے کہ تم خود کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ۔ اور اس کے علاوہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سوالی جو فقیر یا محتاج، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے اور ضرورت مند ہوتے ہیں، ان تک گوشت پہنچانا یہ ہمارے لیے ایک لازم ہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ سارا جو آپ نے قربان کیا ہے وہ اپنے جو ہے امیر یا اپنے رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے، اور خصوصاً آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر زیادہ گوشت وہاں پہ دیا جاتا ہے جہاں پہ رشتے بن رہے ہوتے ہیں، تاکہ وہ رشتے ہم اس گوشت کی وجہ سے مستحکم کریں یا اس کے سیاسی فوائد اٹھانے کے لیے یا اپنی وہ جو ہے خدمت کروانے کے لیے، ایسا کوئی تصور نہ ہو۔ اللہ کی رضا کی خاطر قربان کریں اور اس کو اللہ کے لیے تقسیم بھی کریں، خود بھی رکھیں۔ خود رکھنا ممنوع نہیں ہے، کئی لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ خود رکھنا ممنوع ہے، نہیں، آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل سے تعلق رکھنے والی بات ہے، عید کے ایام میں وہ تکبیرات ہیں، ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات، کئی صحابہ کرام ان 10 دنوں میں بھی تکبیرات کہتے تھے، کئی جو ہے 9 ذو الحجہ کو شروع کرتے تھے، تو تکبیرات ان دنوں کے اندر اور روزہ رکھنے کی کوشش، اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق بخشے، اور ان مسائل کو سمجھ کے اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور ہماری قربانیاں قبول فرمائے۔ اب آخر میں یہ جو اشتہار لگا ہے آپ کے سامنے، یہ تقسیم کے لیے ہے، یعنی ایسے علاقوں میں جہاں پہ لوگ بہت غریب ہوتے ہیں وہاں پہ تقسیم کرنا ہوتا ہے گوشت، تو وہاں پہ لوگ خرید نہیں سکتے۔ کئی ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے۔ یہ جو تصور ہے نا کہ جی فلاں کی ضرورت پوری کر دیں تو یہ قربانی سے زیادہ بہتر ہے، نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، کتنے ایسے لوگ جو ریوڑ پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، گائے پالتے ہیں، ان کو سال کے بعد یہ عید پہ امید ہوتی ہے تو ان کے ساتھ تعاون ہو جاتا ہے، اور اتنا ایک سرکل ہے جو خربوں تک جاتا ہے۔ یہ معاشی بہتری کا پورے ملک پہ اس پہ اثرات، پٹھے فروخت ہوتے ہیں، چارہ فروخت ہوتا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر یہ آمد و رفت کے لیے جو گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، پھر یہ کہ ان جانوروں کی کھالیں جو فروخت ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ایسا بڑا جو خربوں میں جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کو اپنی سوچ کی بھیٹ نہ چڑھائیے، بلکہ کوشش کیجئے اللہ کا جو حکم ہے جیسے اس کو مان لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی خاطر تمام نیکیاں کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي